الشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی بھی چیز جسے انسان اپنے لیے قیمتی تصور کرتا ہے یا کسی بھی چیز کی انسان کے ہاں ذرہ برابر بھی کوئی وقت ہے، قیمت ہے، انسان اس کی محافظت میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے کہیں یہ میری چیز ضائع نہ ہو جائے۔ پیسے کا ہی معاملہ دیکھیے کہ ہم اس کی کس قدر حفاظت کرتے ہیں، کس قدر اس کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں کہیں ہمارا یہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور اس دنیا میں کائنات کی سب سے بڑی جو بندے کی متاع ہے، ایک مومن اور مسلمان کی سب سے جو قیمتی متاع ہے وہ اس کا ایمان ہے، وہ سب سے قیمتی ہے، سب سے قیمتی ہے۔ اگر بندے کا سب کچھ لٹ جائے، اس کا ایمان بچ جائے، گویا اس کا کچھ نہیں لٹا، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر سب کچھ بچ جائے، بندے کا ایمان بک جائے، ایمان لٹ جائے، سمجھیے اس بندے کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے وہ صاحب ایمان ہو، پھر وہ عمل صالح کرے تو اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ پہلے بندے کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اور جو شخص ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایمان اس کا جاتا رہتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ منافق ہوتا ہے۔ اسلام بمقابلہ کفر ہوتا ہے، ایمان بمقابلہ نفاق ہوتا ہے۔ تو میں نے کل کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ایمان کیسے پتہ چلتا ہے، اور آج کی مجلس میں ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ بندے کے اندر نفاق کیسے آتا ہے۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو اللہ وحی سے بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص منافق ہو گیا ہے، اس کے اندر ایمان جاتا رہا ہے، اگرچہ وہ اظہار نہیں کرتا، اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتا کہ میں کافر ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ جبکہ اب تو وحی کا سلسلہ نہیں ہے، اب کیسے معلوم ہوگا کہ اس بندے کے اندر نفاق ہے؟ یا ہم کسی اور کو چیک کرنے کی بجائے اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، بندے کو چاہیے خود اپنا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اللہ کے قہرے میں اس کا محاسبہ کیا جائے، خود اپنا جائزہ لے لے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر 4 علامتیں ہوں، 4 نشانیاں پائی جائیں، وہ شخص پکا منافق ہے۔ کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ میں نہیں فتویٰ دے رہا، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آگے یہ بھی الفاظ موجود ہیں بعض روایات میں، فرمایا وَإِن كَانَ صَلَّى أَوْ صَامَ، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ منافق ہے۔ وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ اپنے آپ کو خیال کرتا ہو وہ مسلمان ہوں، اگر یہ 4 نشانیاں، 4 وائرس اس کے اندر موجود ہیں تو وہ بندہ پکا منافق ہے۔ اگر اس کے اندر 1 ہے تو وہ 25% ہے، اگر 2 ہے تو 50% ہے۔ علی ھذا القیاس، وہ 4 نشانیوں کو سنیے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے کہ بیٹا یہ 4 جرائم تیرے اندر نہیں آنے چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اگر یہ 4 جرائم میں سے کوئی ایک جرم موجود ہے تو فوراً توبہ کیجئے، فوراً اس سے جان چھڑا لیجئے، ورنہ یہ وائرس آپ کے ایمان کو کھا جائے گا، آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات بیان کی، فرمایا اذا حدث کذب، منافق آدمی کی پہلی نشانی کیا ہے کہ اس کی زبان پہ جھوٹ جاری ہو چکا ہوتا ہے،
بات بات وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، جھوٹ کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، یہاں آ کے وہ سچ کیسے بولے؟ یہاں بھی اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہاں سے نکل کر بازار میں بھی اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک چیز یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، پھر اس کی زبان پہ جھوٹ جاری ہوا ہوتا ہے، ہر وقت وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ یہ جھوٹ کی بیماری اتنی بری بیماری ہے، رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے حبیب کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مومن ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، عادت ہے بسا اوقات بندہ، جس طرح آج کا دور ہے، پیسہ مہنگائی ہے، بندہ کنجوسی اختیار کر لیتا ہے۔ پوچھا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن کے اندر ہر برائی، ہر بری عادت آ سکتی ہے، لیکن مومن کے اندر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ جھوٹ اور ایمان آپس میں مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، جب جھوٹ آتا ہے ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج جب سے یہ موبائل آیا ہے، ہم ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ کہیں جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ابھی گھر سے بھی نہیں نکلے، بس میں پہنچ رہا ہوں، 5 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں، جبکہ اس کو پتہ ہے مجھے جاتے 20 منٹ میں لگنے ہیں، ابھی میں نے پہنچنا نہیں ہے، پتہ بھی ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ہم اس کو کوئی جرم بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے عزیزان ملت، میرے عزیز بھائیوں، یہ ہماری اصلاح کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ کو خارج کر دیں۔ ہمارے ساتھ کوئی بندہ بات کر رہا ہو، اسے یقین کامل ہو کہ یہ بات سچی کر رہا ہے، اس کی بات کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جو آدمی جھوٹ کی عادت میں لت میں پڑا ہوا ہو، منافق آدمی ہو، حضرات گرامی اس کا نماز جنازہ رسالت مآب علیہ السلام بھی پڑھے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ 70 مرتبہ بھی پڑھے پھر بھی معاف نہیں کرتے۔ دوسری طرف صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی سچ بولا ہے، رسالت مآب کی زبان سے صدیق کا لقب پایا ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں، اے صدیق جب تو جنت کے دروازے میں کھڑا ہوگا، جنت کے 8 دروازے تجھے پکار رہے ہوں گے، صدیق میرے اندر سے داخل ہو جائے۔ سچ کی یہ برکت ہے، سچ کے ساتھ بندے کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ دوسری برائی، دوسرا جرم، فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا جب اسے امین سمجھا جائے وہ خیانت کرے، جب اس پہ اعتماد کیا جائے، جب اس پر بھروسہ کیا جائے، وہ آگے سے آپ کے بھروسے کو توڑ دے۔ امانت میں خیانت کرنے والا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے امانت سے یہ ہے کسی کو 4 پیسے پکڑائے ہیں یہ امانت ہے، نہیں میرے بھائی، امانت کا موضوع بہت وسیع ہے۔ آپ نے اسلام فرماتے ہیں مجلس بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بندہ اپنا راز شیئر کرتا ہے، اس نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، آپ کو چاہیے آپ امانت کا مظاہرہ کریں، اس کی بات کو چھپا کر۔ کسی نے آپ کو امین جانا ہے، اپنی عزت گھر کے اندر موجود ہے، آپ کو وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے کہ یہ امین انسان ہے، اگر آپ وہاں پہ خیانت کرتے ہیں، آپ وہاں خیانت نہیں کر رہے بلکہ اپنے ایمان کے ساتھ دھوکہ کر رہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان سنیے، فرمایا کوئی ایک جہاد فی سبیل اللہ پہ جانے والا شخص، ایک مجاہد انسان جب جہاد پہ جاتا ہے، اگر اپنے کسی مومن بھائی کو اپنے گھر پر پیچھے امین چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی میرے گھر کا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، کوئی ان کی ضرورت ہو تو پوری کر دینا، اگر جس کو امین سمجھا ہے مجاہد کے ساتھ خیانت کرے، اور الفاظ کیا ہے، وہ صرف ایسا کوئی رویہ اختیار کرے جس کے ساتھ وہ اس کی بیوی کو یہ باور کرواتا ہے کہ میں شاید تیرے ساتھ بڑا احساس کرنے والا ہوں، بہن تجھے کوئی چیز ضرورت ہو مجھے بتانا، میں ہوں نا خادم، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ سید کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو اور مجاہد فی سبیل اللہ کو، جس شخص نے اس پر اعتماد کیا، اس کو امین جانا اور یہ خیانت کر رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ مجاہد فی سبیل اللہ سے کہے گا اے مجاہد، تو نے اس پہ اعتماد کیا، اس نے تیرے اعتماد کو ٹھکرایا،
آج اس کے نام اعمال میں سے تجھے جو نیکی چاہیے اٹھا کے لے جا، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ، اس وقت وہ بندہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ حضرات گرامی، ہمیں امین سمجھا جاتا ہے، کہیں پہ کام پہ لگایا جاتا ہے، جب مالک دیکھ رہا ہو ہم بڑا کام کرتے ہیں، جب ہمارا جو بڑا نگران ہے وہ نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ میرے بھائیو، امانت، یہ امانت ایمان کو جنم دیتی ہے۔ جب امانت داری ہوتی ہے اس بندے میں ایمانداری ہوتی ہے۔ تیسری علامت فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ تیسرا جرم یہ ہے کہ جب بندہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ ہم وعدہ اس لیے کرتے ہیں ٹھکرانے کے لیے، پنجابی میں ٹالنے کے لیے۔ چلو ہم نے جب وعدہ کیا تو اسی وقت ہمارا ارادہ ہم نے کون سا پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام کا جو سب سے بڑا وصف تھا وہ کیا تھا کہ آپ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، وعدے کی پاسداری۔ آخری بات کرتا ہوں، ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ چوتھی علامت فرمایا، وہ آج میرا نوجوان مسلمان بھائی سن رہے ہیں، فرمایا چوتھی علامت کیا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ گالی آج ہم اس کو جرم نہیں سمجھتے۔ گالی نکالنا کتنا بڑا جرم ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ابوبکر صدیق کہیں سے جا رہے ہیں، آقا بھی ساتھ ہیں، ایک آدمی صدیق اکبر کو برا بھلا کہتا ہے، صدیق اکبر خاموش کھڑے ہیں، رسالت مآب بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر کار بندہ ہونے کے ناطے زبان سے ایک جملہ نکلا ابوبکر صدیق کی زبان سے، تو رسالت مآب نے ساتھ چھوڑ دیا، چلے گئے۔ فرمایا آقا جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا آپ میرے ساتھ کھڑے رہے، میں نے ایک جملہ کہا آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ رسالت مآب فرماتے ہیں جب تو خاموش تھا تیری طرف سے فرشتہ نیابت کر رہا تھا، تیرا دفاع کر رہا تھا، جب تو نے اپنا دفاع خود کرنا چھوڑ دیا، فرشتہ بھی تجھے چھوڑ دیا، تو میں محمد نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ یہاں بتانا میں یہ چاہتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے پیارے یار کو، اگر میرا محبوب اس وجہ سے چھوڑ سکتا ہے کہ اس کی زبان سے غلط جملہ نکلا ہے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی؟ میں اور آپ کون ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ رسالت مآب کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم گالیاں بھی نکالتے؟ نہیں۔ حضرات گرامی، یہ چار علامتیں بڑے اختصار سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ چاروں عادتیں ہوں اس بندے کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہتا، رسالت مآب فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ایک ایک بیماری کو، ایک ایک بری عادت کو چھوڑنا شروع کریں۔ آج سے آغاز کریں کہ انشاءاللہ میں ان چاروں کاموں سے توبہ کروں گا، اپنے آپ کو بھی بچاؤں گا، اپنے دوست احباب کو بھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ کما حق ہو عمل کے توفیق